کراچی کی شامیں ہمیشہ شور سے بھری رہتی ہیں۔ بسوں کے ہارن، فٹ پاتھ پر چائے والوں کی صدائیں، سموسے کے تیل کی خوشبو اور سمندر کی نمی بھری ہوا۔ مگر اس سب کے بیچ کہیں ایک ایسی خاموشی بھی ہے جو صرف ان دلوں کو سنائی دیتی ہے جن کے خواب ٹوٹ چکے ہوں۔ عبداللہ بھی انہی دلوں میں سے ایک تھا۔ ملیر کے ایک چھوٹے سے محلے میں اس کا گھر تھا۔ مٹی کی دیواریں، چھت پر پلاسٹک کی چادریں اور کونے میں رکھا ایک پرانا پنکھا جو بس نام کا چلتا تھا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں کپڑے سی کر گھر چلاتی رہی اور عبداللہ نے 10 سال کی عمر میں چائے کے ہوٹل پر کام شروع کر دیا۔ کراچی میں محنت کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں، مگر عبداللہ کی محنت میں کچھ الگ جنون تھا۔ وہ پڑھتا بھی رہا، کام بھی کرتا رہا، دن میں ہوٹل پر، رات میں ٹیوشن سینٹر میں اور خوابوں میں اپنی ماں کے لیے ایک پکا گھر۔ ایک دن اسی ہوٹل پر عالیہ آئی، ملیر کی ہی کسی گلی سے، مگر الگ دنیا کی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ عبداللہ نے پہلی بار جب اسے چائے دی تو دل جیسے رک گیا۔ وہ مسکرائی اور عبداللہ کو لگا جیسے کراچی کی گرد آلود فضا میں پہلی بار بارش ہو گئی ہو۔ عالیہ اکثر اس ہوٹل پر آتی، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی اکیلی۔ پہلے چند لفظ، پھر چند مسکراہٹیں، پھر سلام، اور یوں دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک خاموش تعلق بننے لگا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ تم پڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم بہت سمجھدار ہو۔ عبداللہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، پڑھائی تو کرتا ہوں، بس کتابیں خریدنے سے پہلے گھر کا راشن خریدنا پڑتا ہے۔ عالیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگر میں مدد کروں تو؟ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، میں خواب بیچ کر عزت نہیں خریدنا چاہتا۔ اسی دن کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر دلوں کی خاموشی تو کبھی خالی نہیں رہتی۔ عالیہ اس کے لیے کتابیں چھوڑنے لگی، کبھی کسی بہانے، کبھی بغیر بہانے۔ عبداللہ کے اندر ایک چنگاری جل اٹھی، محبت کی اور خودداری کی۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ نے محنت سے انٹر پاس کیا اور شہر کے ایک ورکشاپ میں مکینک کا کام سیکھنے لگا۔ عالیہ بھی یونیورسٹی مکمل کر کے اسکول میں پڑھانے لگی۔ دونوں کبھی کبھار ملتے، کبھی خط کے ذریعے بات کرتے۔ ان خطوں میں خواب، درد اور وہ وعدے ہوتے جو شاید کبھی پورے نہ ہوں۔ ایک شام عالیہ نے لکھا، عبداللہ میں چاہتی ہوں تم میرے گھر آؤ، امی سے ملو، میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں دیکھیں، جانیں تم کیسے ہو۔ عبداللہ نے کئی دن سوچا، پھر صاف کپڑے پہنے، ماں کی دعائیں لیں اور عالیہ کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر عالیہ کی ماں نے دروازہ کھولا، چہرے پر غرور، لہجے میں برف۔ کون؟ میں عبداللہ، عالیہ کا دوست۔ بس اتنا کہنا کافی تھا۔ دروازہ بند ہونے میں صرف چند لمحے لگے۔ ان لمحوں میں عبداللہ نے اپنی عزت، اپنے خواب اور اپنی محبت سب کو ٹوٹتے دیکھا۔ گھر واپس آ کر ماں کے قدموں میں سر رکھ کر بولا، امی میں بہت چھوٹا ہوں، شاید محبت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، بیٹا نصیب ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے اسے سمجھنے میں۔ دن گزرتے گئے، عالیہ نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عبداللہ نے خود کو کام میں دفن کر لیا۔ وہ اب ایک مستری تھا، مگر ایسا مستری جو انجن سے زیادہ دل کے زخموں کو جوڑنا جانتا تھا۔ 2 سال بعد ایک دن ہوٹل میں بیٹھا تھا کہ خبر ملی عالیہ کی شادی ہو رہی ہے ایک امیر بزنس مین سے۔ عبداللہ نے چائے کے کپ کو دیکھا، جیسے اس میں کوئی سوال چھپا ہو۔ کیا محبت ہمیشہ امیر لوگوں کا کھیل رہتی ہے؟ شادی کے دن وہ ملیر کے اسی راستے سے گزرا جہاں وہ اکثر عالیہ کو چھوڑنے جاتا تھا۔ پھولوں سے سجی کاریں، روشنیوں سے جگمگ کرتی گلیاں، اور کہیں دل کے اندر ایک اندھیری سی چپ۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا تم اسے آخری بار دیکھنا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، امی میں نے اس کے چہرے سے زیادہ اس کی دعا چاہی تھی، شاید وہ مل گئی۔ مہینے سال گزرتے گئے۔ عبداللہ اب اپنے علاقے میں ایک چھوٹی ورکشاپ چلاتا تھا۔ محلے کے لڑکے اس سے سیکھنے آتے۔ وہ انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا، محبت اور محنت میں ایک فرق ہے۔ محبت تمہیں کمزور کر سکتی ہے، مگر محنت کبھی تمہیں جھکنے نہیں دیتی۔ ایک دن شام کو وہی ہوٹل، وہی بینچ، اور اچانک سامنے سے ایک گاڑی رکی۔
دروازہ کھلا، عالیہ اتری، چہرے پر نقاب مگر آنکھوں سے پہچان ممکن تھی۔ عبداللہ۔ عالیہ۔ کچھ لمحے خاموشی کے، پھر اس نے کہا، میں واپس آ گئی ہوں۔ شور نے چھوڑ دیا، سب ختم ہو گیا۔ عبداللہ نے خاموشی سے چائے کا کپ آگے بڑھایا۔ یہ لو، وہی چائے جو تم کبھی پیا کرتی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں کھو دیا عبداللہ، اپنے غرور میں، اپنی دنیا میں۔ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، نہیں عالیہ، تم نے مجھے نہیں کھویا، ہم دونوں نے صرف وقت کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ عالیہ نے پوچھا، کیا اب بھی تم مجھے قبول کر سکتے ہو؟ عبداللہ نے چائے کا گھونٹ بھرا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں تمہیں ہمیشہ چاہتا تھا، مگر اب میرا دل کسی وعدے سے بندھا ہے، اپنی ماں کے اس وعدے سے کہ میں اب صرف عزت کے سائے میں جیوں گا۔ تمہارے لیے میری دعا ہے، مگر محبت اب میری نہیں رہی۔ عالیہ خاموشی سے چلی گئی۔ شام ڈھل گئی، ہوٹل کے لائٹ بلب جل اٹھے اور عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ انہی ہاتھوں سے اس نے چائے بنائی، انہی سے خواب۔ رات کو ماں کے پاس بیٹھ کر بولا، امی، میں نے آج عالیہ کو دیکھا، وہ بدل گئی ہے۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، کچھ لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، بس وقت ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ عبداللہ نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، میں اب خواب نہیں دیکھوں گا، اب صرف ان بچوں کو پڑھاؤں گا جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یوں عبداللہ نے اپنی ورکشاپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعلیمی میدان سکول بنایا، غریب بچوں کو مفت پڑھانا شروع کیا۔ کراچی کے شور میں، ملیر کی خاموش گلیوں میں اس کی محنت نے نئی زندگیاں جگانا شروع کی۔ کبھی کبھار کوئی عورت بھرکے میں آ کر سکول کے باہر چند کتابیں چھوڑ جاتی، بچوں کے لیے، عبداللہ کے لیے، یا شاید اس وعدے کے لیے جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ عبداللہ جانتا تھا وہ کون تھی، مگر کبھی باہر نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں محبت نہیں، سکون رہ گیا تھا۔ ایک شام جب سورج ملیر کی عمارتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اے اللہ، تو نے میری محبت لے لی، مگر بدلے میں عزت دے دی، میں راضی ہوں۔ اور کراچی کی ہوا میں کہیں وہی خوشبو کھل گئی، چائے، پسینے اور خوابوں کی خوشبو، جسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے محبت میں خود کو گم نہیں کیا بلکہ خود کو پا لیا۔